حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ رب العزت مہربان ہے، اللہ رب العزت نرم ہے اور نرمی کو پسند فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کا فائدہ، اس کا ثمر یہ بتاتی ہیں کہ اللہ رب العزت نرمی اختیار کرنے والے کو اتنا عطا فرماتا ہے، اتنی نعمتیں دیتا ہے کہ جتنا سختی کرنے والے کو نعمتوں سے نہیں نوازا جاتا۔ ایک اور جگہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ جس نے نرمی اختیار کر لی، جس کو نرمی مل گئی، اس کو دین اور دنیا کی خیر، دین اور دنیا کی بھلائی مل گئی، اور جسے نرمی سے دور ہو گیا جو، تو اسے دین اور دنیا کی بھلائی سے وہ دور ہو گیا۔ یعنی اس نرمی اختیار کرنے میں دنیاوی اور اخروی دونوں طرح کے فائدے ہیں اور ثمرات ہمیں ملتے ہیں۔ اور اگر ہم جنرلی دیکھیں تو ایک شخص کی انفرادی شخصیت پر، اس کے انفرادی پرسنالٹی پر، اس کے گھریلو ماحول پر اور معاشرتی طور پر اس نرمی سے کیا فائدے ہوتے ہیں، اس کی طرف اگر ہم غور کریں تو جو شخص نرم مزاج ہوتا ہے، پہلے تو اس کی اپنی ذات کے لیے فائدہ ہے، پہلا کہ اللہ رب العزت اس کو محبوب رکھتا ہے جو نرم مزاج ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نرمی کو پسند فرماتا ہے۔ بے شک۔ پھر دوسرا فائدہ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ کیا تمہیں ایسے حضور نے فرمایا کہ ایسا شخص نہ بتا دوں جو جہنم سے دور ہے؟ تو فرمایا رسول اللہ ضرور۔ فرمایا جو نرمی اختیار کرتا ہے، جو محبت سے گفتگو کرتا ہے، جو تلخی کو سے دور رہتا ہے، وہ شخص جہنم سے بھی دور رہتا ہے۔ تو یہ اخروی فائدہ ہے۔ پھر ہم دیکھیں تو جب ہمارے دلوں میں نرمی ہوتی ہے، ہماری گفتگو میں نرمی ہوتی ہے، تو ہم ذہنی سکون میں ہوتے ہیں، ہمارا دل مطمئن ہوتا ہے۔ ورنہ ہم جب کسی سے لڑائی جھگڑا کر لیتے ہیں تو پھر سوچتے رہتے ہیں یہ بات ایسے کہنی تھی، یہ بات ایسے کہہ دیتا، وقت پر جواب نہیں آیا، نہیں خود ہی کشمکش میں لگے رہتے ہیں۔ جبکہ ہم نرم دل ہوتے ہیں، ہم نرمی سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، ہم غصے کو چھوڑ دیتے ہیں، جواب دینے کو لازم نہیں سمجھتے، تو ہم پرسکون رہتے ہیں، ہمیں کوئی چیز تکلیف نہیں دیتی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اس رویے سے ہمارے گھر میں، ہم دیکھیں دنیا میں آئے ہیں، ہم رشتوں کے محتاج ہیں، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنا ہے، ہم اکیلے زندگی نہیں بسر کر سکتے۔ تو جب ہم مل جل کر رہیں گے تو اس میں ایک بیسک بنیادی عنصر ہے کہ اخلاق کے ساتھ رہا جائے، نرمی کے ساتھ رہا جائے، تلخی کو رشتوں سے نکال دیا جائے۔ جب ہم نرم دل اور نرم خو ہوں گے، نرم گفتگو کرنے والے ہوں گے، تو ہمارے گھر میں امن کا ماحول ہوگا، لڑائی جھگڑے پریشانیاں اس سے ہم دور رہیں گے۔ کیوں دور رہیں گے؟ کہ جب ہم نرم ہوں گے، ہم یہ سوچیں گے کہ ہم یہ بات اگر کوئی ہمیں کہہ رہا ہے تو ہم اس کا جواب نہ دیں، تو درگزر جب کریں گے تو گھر میں اچھا ماحول پیدا ہوگا، اور اسی طرح سے ہمارا یہ رویہ معاشرے میں ایک پازیٹیو امپیکٹ کریٹ کرے گا کہ ہم درگزر کر دیتے ہیں، ہم معاف کر دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آیا کہ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ طاقتور وہ نہیں جو غصہ کرے، وہ طاقتور نہیں ہے، بلکہ طاقتور جو ہے وہ ہے جو اسے کنٹرول کر لے اور نرمی کو اختیار کر لے۔ یعنی آج کے ہمارے معاشرے میں نرمی کو کمزوری سمجھا جانے لگا ہے، کہ نرمی کمزوری نہیں ہے۔ نرمی وہ چیز ہے کہ یہ ایک دوسرے کو، رشتوں کو، گھروں کو سکون دیتی ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوڑتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ رب العزت جب کسی گھر کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے نرم کر دیتا ہے، یعنی گھر والوں کو نرم کر دیتا ہے ایک دوسرے سے۔ ماشاء اللہ، کیا بات